جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں جسے بر صغیر کہا جاتا ہے، یہ بڑا تاریخی علاقہ ہے۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے، تحقیق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے اسی علاقے میں بھیجا تھا، اسی بر صغیر کا حصہ سری لنکا، اور سری لنکا کا جزیرہ سراندیپ، اس جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آدم علیہ السلام اس علاقے میں آئے، وقت گزرتا گیا، کائنات کے امام کا زمانہ آیا۔ آپ حیران ہوں گے، اللہ کے پیغمبر کے دور میں بھی صحابہ کرام اس علاقے میں آئے۔ جماعت اہل حدیث کے ایک بہت بڑے محسن اور بہت بڑے مورخ مولانا اسحاق بھٹی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، بر صغیر میں اسلام کے اولین نقوش، اور ایک دوسری کتاب لکھی ہے نقوش عظمت رفتہ۔ دونوں کتابوں میں مولانا بھٹی رحمت اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے کہ 40 کے قریب صحابہ کرام کائنات کے امام کے زمانے میں اور اس کے بعد اس بر صغیر کے اندر تشریف لائے، اور جب واپس گئے یہاں کے حالات بیان کیے۔ یہ احادیث میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، اس علاقے کے حالات بیان کیے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کے لوگوں کے حالات سن کے کہا کأنہما الزُّد، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے جٹ قسم کے لوگ ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے پیغمبر، اس علاقے کے رہنے والے لوگ جاٹ ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، وہ اپنے پیشے کے اعتبار سے ذمہ دار ہیں، باقاعدہ حدیثوں میں موجود ہے۔ یہ جتنی پوری پٹی ہے پشاور کی، افغانستان کی، بلوچستان کی، یہ پختون جتنا علاقہ ہے باقاعدہ تاریخ میں موجود ہے۔ یہ سارے پٹھان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہوئے تھے۔ حضرات آگے بڑھیے، آپ کو یاد ہوگا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنی نبوت کے آغاز میں طائف میں گئے تھے، طائف والوں نے آپ کو پتھر مارے تھے، فرشتے نے آ کے کہا تھا بس دعا کر دیں، آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کر دی، کہا اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، اور ایک تاریخی جملہ بھی کہا تھا، کہا یہ نہیں مانتے، یہ نہیں جانتے، لیکن این ممکن ہے کل ان کی اولاد میں کوئی اللہ کے دین کو ماننے والا بن جائے۔ آپ حیران ہو جائیں، صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے۔ وہ طائف کا علاقہ جس قبیلے نے اللہ کے پیغمبر کو پتھر مارے تھے، اسی قبیلے کا ایک نوجوان محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ، جو تابعی ہیں، اللہ کے پیغمبر کے اس واقعے کے پورے تقریباً 100 سال کے بعد طائف سے نکلا، عرب سے چلا، عجم میں آیا، ہندوستان میں آیا، ملتان میں آیا، اور آ کے اسلام کا جھنڈا یہاں پہ گاڑا، اور اللہ نے ان کے ذریعے اپنے دین کا پیغام یہاں تک پہنچایا۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ بشاری رحمت اللہ علیہ، مورخ ہیں، تاریخ دان ہیں، جغرافیے کے اعتبار کے بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے احسن التقاسیم، اس کے اندر انہوں نے درج کیا ہے میں 375 ہجری میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 300-350 سال کے بعد، فرماتے میں ملتان میں آیا، اور ملتان کے اندر اکثر لوگ جن سے میری ملاقات ہوئی وہ اہل الحدیث تھے، ان کا تعلق اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے ساتھ تھا، اور وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانا پسند کرتے تھے۔ حضرات اس بر صغیر میں
صرف اسلام آیا نہیں بلکہ اسلام یہاں پہ چھایا بھی۔ اسلام نے حکومت کی، ایک نہیں، 2-4 ماہ نہیں، سال 2 سال نہیں، 1-2 صدیاں نہیں، بلکہ تقریباً 10 صدیوں تک، 1000 سال تک مسلمانوں نے یہاں پہ حکومت کی ہے۔ مسلمانوں کا غلبہ رہا۔ پھر اپنی ناکامیوں کی وجہ سے، اپنی غفلتوں کی وجہ سے، اللہ کے دین کی بغاوت کی وجہ سے، اپنی عیاشیوں بدماشیوں کی وجہ سے مسلمان سوال کا شکار ہوئے۔ تقریباً 18ویں صدی عیسوی میں انگریز یہاں پہ آیا، اس نے غلبہ کیا، کاروبار کے نام پر، تجارت کے نام پر، منڈی کے نام پر، پیسے کے نام پر، دولت کے نام پر۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، کافر نے جب بھی مسلمان کو ورغلایا ہے، پیسے کے نام پہ ورغلایا ہے، جب بھی مسلمان کو توڑا ہے، دولت کے نام پہ توڑا ہے، جب بھی مسلمان کو کمزور کیا ہے، معیشت کے نام پہ کمزور کیا ہے، آج بھی ایک مرتبہ پھر دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ آنے والے حکمران ہمیں پیسے کی فکر دیتے ہیں، ہمیں عقیدے کی فکر نہیں دیتے، ہمیں دولت کی فکر دیتے ہیں، ہمیں اخلاق کی فکر نہیں دیتے، ہمیں معیشت کی فکر دیتے ہیں، ہمیں عبادات کی فکر نہیں دیتے، ہمیں دنیا کی فکر دیتے ہیں، ہمیں آخرت کی فکر نہیں دیتے۔ خبردار خبردار خبردار، بچ کے رہیے گا۔ اپنی نسلوں کو جہاں پہ دولت دیتے ہو، جہاں پہ کاروبار دیتے ہو، جہاں پہ زمین دیتے ہو، خدا کے واسطے اپنی اولادوں کو اللہ کا دین بھی دے کے جاؤ، تاکہ آپ کی اولادیں آپ کا صدقہ جاریہ بن جائیں۔ کل ہم قبر میں پڑے ہوں، ہمارے بیٹے، ہمارے بچے، ہماری نسلیں، ہمارے آنے والے اللہ کے دین کا کام کریں، نماز روزہ کریں، اللہ کے دین کی دعوت تبلیغ کا کام کریں، اللہ کے دین کا مرکز بنائیں، اور اس کا ثواب ان کو قبروں کے اندر ہمیں بھی ملتا رہے۔